کہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے محبت الہی میں بلخ کی بادشاہی چھوڑی تھی، عظمتیں تو ہیں نا حضرت، اور حضرت نے بہت بڑا امتحان دیا، اور آج ہمارے ایمان کے ضعف کا یہ عالم ہے کہ ہم 10 روپے بھی چھوڑنے کو تیار نہیں، حقیقت ہے۔ اور پھر یہاں تک ہماری گندگی بڑھ گئی، لالچ اتنا غالب آیا، دنیا کی محبت نے ہمیں خدا سے اتنا دور کر دیا کہ جو اب حالات ہیں وہ آپ کے سامنے۔ اب بازاروں میں دودھ نہیں، کیمیکل، حالانکہ کبھی پانی ڈالنا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن حضرت اب تو میں کہتا ہوں پانی والا بھی مل جائے تو غنیمت ہے۔ اگر کہیں سے آپ گوشت کھا رہے ہیں تو کھانے سے پہلے 1000 بار سوچنا پڑتا ہے، پتہ نہیں کدھر کھان ڈے، ہاں پتہ نہیں بکرے کا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ لیکن چھوڑا کیا؟ بلخ کی بادشاہی چھوڑی ہے۔ سوکھا کام تو نہیں بادشاہی چھوڑ دیں، تخت چھوڑنا، تاج چھوڑنا حضرت سوکھا کام، لیکن حضرات یاد رکھنا، کبھی اس کے لیے چھوڑ کے بھی دیکھنا، پھر دیکھو وہ مول کیا ڈالتا ہے۔ دودھ میں ہم پانی ملا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر لو گے حضرت۔ روٹیاں تو 2 ہی کھانی ہیں، کہ کچھ زیادہ کھا لے گا، 2 ہی کھانی ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا، اتنا ہی کر لے گا، اور تو نے کیا کرنا ہے۔ تو جب حضرت نے چھوڑ دیا نا، تو آپ نے پھر وہ گدڑی پہنی جو فقراء کا لباس ہے، درویشوں کا لباس ہے۔ تو لکھا ہے کہ حضرت ایک دن دریا کے کنارے بیٹھ کے نا اپنی گدڑی سی رہے تھے، تو آپ کے ماموں گزرے۔ ظاہر ہے حضرت یہ خون کا رشتہ تھا، بہن کا بیٹا تھا، اور جس کو دیکھا حضرت بادشاہی کرتے ہوئے تو کیا دیکھا کہ آج یہ حالت ہے کہ جو گدڑی ہے وہ پھٹی ہے، تن پہ جو لباس ہے نا وہ پھٹا ہے، اور اس کو سی رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے دل کو چوٹ لگی، تو بڑے درد سے آپ کو کہتے ہیں، او ابراہیم، او کی لبئی بادشاہی چھڑ کے چلے آ جائے۔ آپ مسکرائے۔ آپ نے لکھا ہے بزرگوں نے کہ آپ نے وہ سوئی جو ہے نا وہ پانی میں پھینک دی، دریا میں۔ اب حضرت آپ ذرا فکرے کی گہرائی میں جائیے گا، دریا کی موجوں کے سامنے سوئی کی حیثیت کیا ہے حضرت؟ چند لمحوں میں پتہ نہیں کتنا سفر طے کر جائے گی۔ تو پھینک کے نا پھر آپ دریا کی مچھلیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میری سوئی لاؤ۔ تو حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ دریا کی ساری مچھلیاں نا اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کے آ گئے۔ آپ نے فرمایا میں نے سونے کی نہیں مانگی، میں نے اپنی مانگی ہے، سونے کی نہیں۔ سونا تو ہم پہلے چھوڑ چکے ہیں، یہ سونا کسی کے لیے قیمت رکھتا ہوگا، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے لیے سارا کچھ ہی ہمارا یار ہے۔ سونا تو ہم پہلے چھوڑ چکے، یہ سونے کی کیوں لے کے آ گئی؟ میں نے اپنی مانگی، اپنی، میری سوئی لاؤ۔ تو پھر لکھا ہے کہ ایک چھوٹی مچھلی نا حضرت کی سوئی لے کے آئی اپنی منہ میں، تو آپ وہ سوئی پکڑ کے اپنے ماموں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ماموں، پہلے میری حکومت لوگوں پر تھی، لیکن جب سے میں اس کا ہوا ہوں، اب جہاں جہاں اس کی حکومت ہے میری بھی ہے۔ اور میں نے یہ جو کہا نا میری بھی ہے، یہ میں نے قرآن کی آیت ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ۔ اس لیے حضرت ذرا بچ کے رہنا، کھانیاں 2 روٹیاں ہی نہیں، اور تو کی کر لیں گے؟ اور اگر تو اسی طرح اللہ کی نافرمانی پہ لگا، ایک وقت آئے گا ڈاکٹر تجھے وہ بھی منع کر دے گا۔ بھائی قرآن ہے نا، اتنا کھلا چیلنج ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت تباہ کر دوں گا۔ کتنا کھلا چیلنج ہے حضرت۔ تو میرے ایک دوست ہی ہیں، محبت کرتے ہیں، جمعے میں کبھی کبھی دکھ جاتے ہیں، تو چلو اللہ ان کو نماز کی بھی توفیق دے۔ تو حضرت وقت تو لگتا ہے نا،
देखे ना, इस तरह तो नहीं होता कि आप कपड़ा वॉशिंग मशीन में फेंकें तो उसी, नहीं, उसको बड़े चक्कर खाने पड़ते हैं, उसको मशीन के बड़ी मार खानी पड़ती है, फिर कहीं जाके सफाई मुयसर आती है। और हजरत जितना मैल हमने जमा कर लिया शायद ज़माने लग जाए साफ होते होते हैं, जितना मैल हमने इकट्ठा कर, असी तो सूट गंदा ही बड़ा कर चढ़े है। वो बीवियाँ कहती हैं ना, ए आज ही कपड़े ला दो ज़रा साफ सोखा हो जाएगा, कहती हैं ना बीवियाँ घरों में। मैं सफ़ेद कपड़े पहनने ही छोड़ चुका हूँ। वो भाई मेरी घर वाली बीमार रहती है, मैं पहनते ही कलर्ड कपड़े हूँ, चलो 2-3 दिन गुजर जाते हैं, उसको बेचारी को मुशक्क़त में ना पड़ना पड़े। तो जब मैं सफ़ेद पहनता था ना तो मैं अक्सर सोचता था, उसने अक्सर कहना ए ज़रा आज ही ला दईओ साफ सौखा हो जाएगा। तो हज़रत सानू तो 40-40 50-50 साल हो गए नहीं कभी साफ ही नहीं किया है। हाँ हज़रत, उस कपड़े को वॉशिंग मशीन साफ करती है, इस कपड़े को आंसू साफ करते हैं। पर हमें तो ज़माने गुजर गए हज़रत, कभी हम रोए ही नहीं, कभी हमने सफाई की नहीं। तो फिर वक्त तो लगता है ना हज़रत। वो किसी सूफी शायर ने, मैं पढ़ता हूँ अक्सर शेर, भव भागत भागत भागे शक बेयकीनी, भव भागत भागत भागे मन लागत लागत लागे, बड़ी देर का सोया मनवा जागत जागत जागे। टाइम लगेगा मियां नूं जागदे, बड़ी देर दा सुता पिया है, बड़ी देर दा गाफिल है, वक्त लगेगा थोड़ा। तो कभी कभी ना आ जाते हैं जो। तो फिर जिस दिन मैंने को बात की वो फिर फ़ोन पर उस हवाले से मुझसे गुफ्तगू भी करते। मैंने एक दिन पहले भी, और नहीं जी बंदा है ना हज़रत, लोगों ने बड़ी बड़ी बातें तराश ली हैं, मुझे समझ नहीं आती लोगों को डर क्यों नहीं लगता अल्लाह से। वो ऐसी कल्ले नहीं जनाब, सारी दुनिया खराब, जो होएगा हिसाब उदू वेख लांगे। ए जहान मिठा अगला किन्ने डिठा, लोगों ने पता नहीं कैसी कैसी बातें घड़ ली हैं। तो मुझे कहते हैं नहीं जी देखो ना जी, मैं से देखो बेहतरीन ना। मैंने कहा हज़रत फिर मेरी सुनोगे, गुस्सा तो नहीं करोगे? नहीं। मैं क्या हज़रत जी शुगर भी है, हाँ जी, ब्लड प्रेशर भी है, हाँ जी, हार्ट पेशेंट भी है, हाँ जी, हेपेटाइटिस सी भी है, हाँ जी। तो मेरी तो राती रोटी खाने बहते हो तो की पकता है जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, तकरीबन हमारा टेबल भरा होता है। मैं हज़रत मैं टेबल भरन की गल नहीं करता, मैं तुहानू पूछना तुसीं की खांदे हो? नहीं मैनू तो डॉक्टर ने दलीया ही आखे है। तो मैं और फिर किवें बंद करना सी, और फिर किवें बंद करना सी? तेनू ना समझ आए तो वखरी गल है मियां। हाँ तेरे टेबल पे मछली भी पड़ी है लेकिन तू खा नहीं सकता, तेरे टेबल पे छोटा गोश्त भी पड़ा है जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को बड़ा मरगूब था, तू खा नहीं सकता। और उन्हें किस तरह बंद करना है मियां? इंजी बंद करदा है। वमन अरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। मियां ध्यान करो, ध्यान करो और ध्यान करो। ये हज़रत सुल्तान इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला अलैह, बड़ी कमाल शख्सियत हो इन्हें। अब तो खैर इतना वक़्त नहीं होता, कभी किताब खोल के पढ़ना हज़रत, आपको पता चलेगा कि अल्लाह से मोहब्बत करते कैसे हैं। हमने तो किया ही कुछ नहीं, हमने तो खाने का नाम मोहब्बत रख लिया। मोहब्बत इन लोगों ने की है, मोहब्बत इन लोगों ने की है। हज़रत सुल्तान इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला, हज़रत फुदैल बिन नयाज़, हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाहि तआला। ये लिखा है कि हारून रशीद ना दाऊद ताई रहमतुल्लाहि तआला के पास गया, हुजूर मुझे को नसीहत फरमाएं। और ये ना समझना कि दाऊद ताई को छोटे बुजुर्ग हैं, आप हज़रत जुनैद के दादा पीर हैं, आप हज़रत सरी सकती रहमतुल्लाहि तआला के पीरो मुर्शिद हैं। देखे ना जिसने सरी सकती बनाए, जिनके पोते मुरीद दाऊद हज़रत जुनैद हैं, तो वो हज़रत खुद क्या होंगे, क्या हज़रत होंगे हज़रत। तो लिखा है कि हारून रशीद ना हज़रत की खिदमत में हाजिर हुआ, आके अर्ज़ करदा हुजूर को नसीहत फरमाओ। हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह, तो हज़रत रो पड़े। तो हारून अर्ज़ करदा हुजूर मैं आया हूँ को नसीहत फरमाएं, तो आप रो रहे हैं। आप फरमाते हैं यार कल मैं बाजारों लंघन डया सा ते मेरा पैर एक बंदे दे पैर ते आ गया, मैं ते आप ही माफ़ी मंगन डया। अल्लाह,
لکھا ہے کہ ہارون رشید روتا ہوا نا، یہ کہہ کے اٹھایا ہارون نصیحت کے لیے شیخ نے بہت بڑی بات کہہ دی، دھیان کرو جانے بھائی جی تو کانوں مت کے لاندے لوکاں نال نہیں جے رہنا ہے میاں، نہیں جے رہنا ہے، ہاں اللہ دی مخلوق نو تکلیف نہ دو، لوکاں دے کم آؤ، اچھا کرو کچھ لوگاں نے، اچھا کرو، جانا ہے حضرت تو جانا ہے تو اج نچدے نسسیے مور باغی، میری گڈی، میرا موبائل، میری فیکٹری، میرا یہ، میرا وہ، میرا ہے، میں اے کیتا، میں وہ کیتا، میں ایتھے گیا، میں اوتھے گیا، مانو ماریا، مانو یہ کر چھڑیا۔ تو وارشاہ کیا کہتے ہیں، اج نچدے نسسیے مور باغی، نالے وجن رباب تمبوڑ اریے، اینا خام خیال دے خیمے آندی ٹوٹ جانی ہے ایک دن تنا بڑیے، ہاں میاں، ہاں یار ٹوٹنی ایک دن تناو کڑک کر کے، اج نچدے نے سسیے مور باغی، نالے وجن رباب تمبوڑ اریے، اینا خام خیال دے خیمے آندی ٹوٹ جانی ایک دن تنا بڑی، منجی تے پیا ہونا مردہ لان ہوں ہونا، سلیمان مر گیا جی مگر تو باجنا دا، اور کی ہونا ہے ادھر، یہی ہونا ہے، اور کی ہونا ہے ادھر، کی کر لنگا میں، اور موت پھڑ پھڑ کے لے کے جان نہیں دی، روز جنازہ روز اعلان، پتہ نہیں کیوں دل اینے پتھر ہو گئی نسی مندے ہی نہیں پہ ادھر، کیوں دل اینے پتھر ہو گئی، یہ حضرت نہ کھڑے تھے تو پاس ایک سپاہی گزرا حضرت کے، کوئی آرمی کا آفیسر، تو وہ انجان تھا، اس کو نہیں پتا تھا، وہ حضرت کے سامنے کھڑا ہو کے نہ پوچھتا ہے اے بھائی تیرا نام کی ہے؟ اب آپ نے نہیں فرمایا وہی میں وہاں ابراہیم بن ادم جنہیں اللہ دی محبت بلخ دی بادشاہی چھڑی، آپ نے فرمایا میرا نام عبداللہ ہے۔ وہ پوچھتا ہے شہر کدھر ہوں میں؟ تو حضرت کے بالکل پیچھے نہ قبرستان تھا، وہ پوچھتا ہے آبادی کدھر ہے، شہر کدھر ہے؟ تو حضرت کے بالکل پیچھے قبرستان تھا، تو آپ قبرستان کی طرف اشارہ کر کہتے ہیں اے وے آبادی، ظاہر آرمی کا بندہ تھا، سپاہی تھا، فوجی تھا، اس کو غصہ لگا، اس نے حضرت کے سر پہ نا ڈنڈا دے مارا، تو حضرت کا سر پھٹ گیا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تیری خیر کرے، الحمدللہ۔ اس کو اور غصہ آیا، اس نے حضرت کا ادھر سے نہ گریبان پکڑا، اور ظاہر اسٹرانگ آدمی ہوگا، اس نے حضرت کو اپنے گھوڑے کے آگے بٹھایا اور چل نکلا۔ وہ جدھر جدھر کو راستہ جا رہا تھا وہ شہر میں داخل ہو گئے۔ جب شہر میں داخل ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر مبارک سے خون بہہ رہا ہے، اس نے حضرت کو آگے اپنے گھوڑے پہ ڈال رکھا ہے۔ وہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، اس سے پہلے کہ وہ سپاہی کو پیٹتے پکڑ کے حضرت نے کہا ہمارے بہت بڑے بزرگ کا نہیں کہنا ہے، وہ بھی ڈر گیا، وہ لوگوں کو پوچھتا ہے بھائی میں نے قصور کیا کیا، کیوں مجھے مارنے لگا؟ ابراہیم، لوگ کہتے ہیں بے حیا، اس سے بڑا تو کیا قصور کرے گا، تو نے اللہ کے ولی حضرت سلطان ابراہیم بن ادم کو اپنے گھوڑے پہ ڈال رکھا ہے، اس نے بھی حضرت کا بڑا نام سنا تھا، قدموں میں گر کے معافی دے۔ آپ نے فرمایا بھائی الہی میں بلا قصور کیڑا کیتا ہے یہی تینوں معافی دے چھڑی، جا اللہ تیرا بھلا کرے۔ مختصر وہ حضرت کو پوچھتا ہے جناب، اور حضرت نے جب میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ نے کیوں نہیں بتایا میں ابراہیم بن ادم ہے، آپ نے فرمایا یہ نام تو میرے ماں باپ نے رکھ دیا، میں تو عبداللہ ہی ہوں، یہ نام تو میرے ماں باپ نے رکھ دیا، میں تو عبداللہ ہی ہوں، تو اللہ کا بندہ ہوں۔ لالچ اتنا غالب ہے، پوچھتا ہے حضرت دنیا کی محبت نے، دیکھو نا بات بھی تو آپ نے ایسی کی نا کہ مجھے غصہ آ گیا، جو اب حالات ہیں وہ، جب آپ سے میں نے پوچھا کہ آبادی کدھر ہے، اب بازاروں میں شہر کدھر ہے، کیمیکل، تو آپ مجھے اب شہر کا پتہ بتائیں، آپ مجھے قبرستان کا پتہ کیوں بتا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بھائی جھوٹ میں نے بھی نہیں بولا، آبادی یہی بھی مل جائے تو غنیمت، جھوٹ میں نے بھی نہیں بولا، ضرور وہ کس طرح، اگر کہیں سے آپ فرمایا اس کو تو آبادی کہہ رہے ہیں، کھانے سے پہلے 1000 بار اس کو تو شہر کہہ رہا ہے، مجھے یہ بتا وہ شہر والے کدھر آ رہے ہیں، بکرے کا ہے بھی کہ نہیں ہے، کہتا جناب سارے ہتھے آنڈے نے۔ آپ نے فرمایا ہتھوں تو ادھر نہیں گیا،
نہیں حضور ایتھوں کوئی ادھر نہیں گیا, وہ ادھر ہی آن لے. آپ نے فرمایا پھر وہ آبادی کس طرح آئی؟ آبادی تو یہی ہوئی نا. سوکھا کام تو نہیں بادشاہی چھوڑ دی, کیونکہ ایتھوں کوئی اتنے نہیں جان لیا, وہ والے سارے ادھر ہی آن لے. پھر آبادی یہ ہوئی حضرت. لیکن حضرات یاد رکھنا, دھیان کرو یار, کبھی اس کے لیے چھوڑ کے